آئمہ کی حدیث ہے، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے امام فرماتے ہیں، امام سے کہا کہ مولا ہم تو دور رہتے ہیں بہت، ہر وقت تو آپ کے سامنے نہیں آ سکتے، آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے، تو ابھی ہمیں اگر آپ سے کوئی حاجت ہو، کچھ سوال ہو تو ہم کیا کریں؟ کہا تم کہیں پہ بھی ہوا کرو، تم صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو، ہم حاضر ہو جائیں۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جو اپنے امام کو پکارے اور امام آ جائے۔ ابا سلف جو کہ 8ویں امام کا خادم تھا، جس سے روایت بھی ہے امام کی شہادت کی، اس کو وقت کے خلیفہ نے، کیونکہ امام کو جس طرح دفنایا گیا بہرحال وہ طولانی واقعہ ہے، تو اس نے وہ نہیں بتایا، تو اس کو زندان میں ڈال دیا امام کی شہادت کے بعد۔ 1 سال زندان میں رہا۔ اس کو خیال آیا کہ میرا بھی وقت کا امام ہے، یعنی امام 8ویں امام کے بعد امام 9واں امام بھی تو ہے، تو یاد آیا، امام سے متصل ہوا، امام زندان میں آ گئے، کہا کہ تمہیں نجات دیتا ہوں، کہتے ہیں مولا ایک سوال ہے، مولا 1 سال سے زندان میں ہوں، 1 سال ہو گیا زندان میں ہوں، آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا تم نے پکارا، جب پکارو گے ہم آ جائیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ سامرا کہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں گئے خدا ہم سب کو زیادہ نصیب کروایا۔ سامرا میں کہ جہاں پر عسکرین حرم ہے کہ 10ویں امام اور 11ویں امام اور خود وقت کے امام جہاں سے غیبت میں گئے وہی جگہ ہے، سرداب ہے، تو وہ اہل سنت کا علاقہ ہے، ابھی بھی بند پڑا ہوا ہے، لوگ شہر نہیں ہے وہاں پہ، اہل سنت ہے۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ میں نجف سے زیارت پہ گیا، تو میں نے، خدام بھی اہل سنت ہوتے تھے پہلے، تو کہا میں نے اس کو تھوڑے سے پیسے دیے، میں نے کہا یہ رات کو دروازہ بند ہے، کہتے دروازہ بند کر لو، مجھے اندر ہی رہنے دینا، صبح کھول دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہتا ہے میں اندر، اس نے رات کو بند کر دیا، کہتا ہے زری کے سامنے ایک فرش کارپٹ، میں وہاں بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگ گیا ہے۔ کہتا ہے جب رات کا پہر بڑھا تو میں نے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے گفتگو شروع کی، اللہ صلی اللہ محمد، کہہ رہے میں نے امام سے گفتگو شروع کی، میں نے کہا کہ امام سے کہا کہ مولا بہرحال عربوں کے قانون ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، یہ عربوں کے ہیں، ایک تو میں مہمان ہوں، دوسرا اگر عرب کو اس کے باپ کا واسطہ دیا جائے تو جو ہو سکتا ہے وہ آپ کی مشکل کو حل کرتا ہے، یہ ان کے قوانین میں سے، ان کے اخلاق، ان کی قدریں۔ تو کہتا ہے میں وہی رات کو متصل ہوا وقت کے امام سے، کہا مولا یہ گھر آپ ہی کا گھر ہے، یعنی جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جو گھر ہے امام کا، جہاں امام کا حرم ہے، اور وہیں سے امام غیبت پہ ہوئے، یہ گھر تھا امام کا وقت کے، یعنی وقت کے امام کا گھر وہی ہے عزیزان محترم، یعنی اس نیت سے جائیں کہ امام زمانہ کے گھر جا رہے ہیں، گھر ہے۔ کہا میں نے کہا مولا آپ کا گھر ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، دوسرا عربوں کے یہاں قانون ہے کہ باپ کا واسطہ، تو میں آپ کو آپ کے باپ کا، والد محترم کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی زیارت کروا دیں۔ اللہ کہتا میں گریہ کرتا رہا، روتا رہا، میں نے ایسے میں دیکھا کہ بند دروازے سے نور داخل ہوا، نور داخل ہوا، جب وہ نور واضح ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ اب میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے نہ کچھ بولا جائے نہ میں ہل پاؤں۔ امام آئے، امام نے کہا، اب واسطہ اتنا بڑا تھا، امام آ گئے، امام نے کہا مجھے کیا حاجت ہے؟ تو کہا میں نے امام کو بولا میری کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا
بامعرفت شخص ہوتا ہے کہ جو مولا کے سامنے آئے اور یہ کہے کہ میری ساری حاجتیں آپ ہوئی ہیں. ہم تو کیا کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں بلانا خواستہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کہیں موقع ملتا ہے زری علم جھولا میں کیا مانتا ہوں، اپنی حاجتیں مانگتا ہوں، یہ دے دے وہ دے دے یہ دے دے. کبھی یہ نہیں کہتا مجھے آپ چاہیے. یہ بھی تو تربیت ہے. کہا میں نے کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مطلب آپ کی زیارت کرنی تھی. کہا مولا نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ اور یہ واقعہ آیت اللہ عظمیٰ بروجردی نے بیان کیا ہے کہ آیت اللہ عظمیٰ بروجردی آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے عالم کے مجتہد تھے، یعنی پورے عالم پہ مجتہد تھے، انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو اس پاک بر صغیر کے اندر تشیع کی تبلیغ ہوئی ہے. اپنے زمانے کے ابھی بھی ان کا جو مرکز مبارک ہے وہ قم المقدسہ میں بی بی معصومہ کے حرم کے برابر میں ہے، حرم کے اندر ہی مسجد اعظم انہی سے بن. وہ یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں. کیا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی مجلس میں جاتے تھے، یعنی ایک خطیب تھا، اس کی مجلس میں جاتے تھے اور وہ خود جاتے تھے، یعنی خود مجتہد ہے، اس کی مجلس سننے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں مجتہد ہوں مگر جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ تو وہ یہ اپنا راز بتا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا. امام آئے، امام نے تیسری دفعہ پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت نہیں. تو امام فرماتے ہیں عجیب، تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا. اللہ، جاؤ ہم تمہیں خود عطا کرتے ہیں، تمہارے سینے میں ایسا علم. کہا وہ دل ہے، اس سینے سے حکمت جاری ہوتی ہے. ظاہر ہے جس پر امام نکاح کر دے وہ پھر اپنی زبان تھوڑی بولے گا، پھر لفظ جیسے بھی ہو لوگوں کے دلوں کے اندر نفوذ کر جائے. یہ امام کا کمال ہے اسلامی موت کا. خوب ہم امام سے متصل ہیں، ہماری زندگی کا اثاثہ یہی ہے. بچوں کو بولیں جو بھی کر رہے ہو صرف امام کے لیے کر رہے ہو. اصل زندگی کا سب غم ہم امام، بس صبح امام، شام امام، رات امام، دن امام، موبائل کی اسکرین پہ ایسی چیز جو امام کی یاد دلائے، گھر کے اندر کوئی پوسٹر امام کی یاد دلائے، ٹیبل پہ بیٹھو کوئی چیز امام کی یاد دلائے. میں نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ اپنی بیٹی کے کہنے کے اوپر خالی فریم رکھا ہوا ہے، خالی فریم، تصویر نہیں ہے اس کے اندر. میری بیٹی نے بولا مجھے کہ بابا خالی فریم رکھیں کہ جس کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ایک تصویر ہمارے گھر میں کم ہے. یاد دلاتی ہے کہ کوئی نہیں ہے تمہاری زندگی میں، خود امام ہوئے. بہرحال آپ نے جو ہے وہ لطف کیا، کتنی محبت سے اتنی سخت گفتگو اور خشک گفتگو کہ آج کل کے دور میں اس گفتگو کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے. آج کل لوگوں کو دوسری گفتگویں چاہیے، لیکن بہرحال خریدار کو پیدا کرنے پڑیں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر امام نہیں آئیں گے. عزیزان محترم، ہمیں اپنے امام کے لیے خریدار ہے، کیونکہ ظاہر ہے امام کو ایسے لوگ چاہیے